ہجرت کی رات میرے آقا ابو بکر کو ساتھ لے کر چلے، ابو بکر کو ساتھ لے کر چلے، مولا علی کو بستر پہ سلایا، مولا علی کو اپنا بستر عطا فرمایا، صدیق کو اپنا ہاتھ عطا فرمایا ہے، اپنا ساتھ عطا فرمایا، مولا علی کو بستر عطا فرمایا، اور میرے آقا صدیق اکبر کو لے کر نکلے۔ جب میرے آقا جا رہے ہیں، کافر میرے آقا کے پیچھے پیچھے تلاش میں نکلے کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ کو قتل کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کبھی آقا کے آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل میں خوف ہے کہ کہیں کوئی دشمن دائیں کی طرف سے نہ آ جائے، کہیں دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے، کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے، کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، اس لیے میں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں آتا ہوں۔ میرے دل کی تمنا یہ ہے مجھے ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے یار کو کچھ نہ ہو۔ صدیق کی شان میں سید نصیر الدین نصیر گولڑے کا شہنشاہ، انہاں گولڑے دا لنگر کھا دا، ذرا چاہ کے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ گولڑے کا سید بولا فرمایا نہیں بولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ اب توجہ، تقریر ہونا سٹارٹ ہوئی ہے، ذرا توجہ فرما سو۔ غار ثور میں صدیق پہنچے میرے آقا کے ساتھ۔ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے غار میں جاؤں گا، پہلے غار میں جاؤں گا۔ توجہ آپ کی رہے گی تو تقریر ہوگی، ذرا توجہ۔ پہلے غار میں جاؤں گا، اس کے بعد آپ جائیں گے۔ صدیق وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے غار کو صاف کروں گا، کہیں کوئی نقصان دینے والی چیز نہ ہو، پہلے غار میں جاؤں گا، پھر آقا آئیں گے۔ اب توجہ توجہ، حضرت ابو بکر غار میں داخل ہوئے، اپنے ہاتھوں سے غار کو صاف کیا، اپنے امامے کو اتار کے غار کو صاف کیا۔ اس کے بعد ابو بکر نے جب غار کو صاف کر لیا، عرض کی یا رسول اللہ غار صاف ہو گئی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اب میں عقیدے اور محبت کا جملہ دینے لگا ہوں۔ جیڑ آزاد کشمیر کے رہنے والوں پتہ لگے گا کتنے محبت والے بیٹھے ہیں۔ میں جملہ دے رہا ہوں، آپ کے ہاتھ بتائیں گے، دل سے سبحان اللہ بتائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے غار میں گئے، پہلے غار میں گئے، غار کو صاف کیا، پھر آقا آئے۔ ابو بکر پہلے غار میں گئے، پھر آقا آئے۔ گویا اشارہ اس بات کا ہے اے لوگوں اگر چاہتے ہو تمہارے دل میں مصطفیٰ آ جائیں، پہلے صدیق کو لانا پڑے گا۔ جب صدیق تمہارے دل میں آ جائے گا پھر مصطفیٰ بھی آ جائیں گے۔ پھر کون آئے گا؟ مصطفیٰ بھی آ جائیں گے۔ ابو بکر پہلے تمہارے دل کو صاف کرے گا، پھر مصطفیٰ آئیں گے۔ میں نے کہا کسی کالے کو کیا پتا کہ ابو بکر کی شان کیا ہے؟ توجہ کرنا، ان کالیاں نہیں گل سنان لگا، میں اپنے کولوں نہیں، یہ بھی حدیث جو بیان کر رہے ہیں، ذرا توجہ۔ ابو بکر نے غار میں قدم رکھا، آقا بھی غار میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے تمام غاروں کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا، اپنے امامے کو پھاڑا، ٹاکیاں بنا کر سوراخوں میں ڈالنا شروع کی، سارے سوراخ بند کر دیے۔
ایک سوراخ رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا۔ ابو بکر اس سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے کہ کوئی چیز داخل نہ ہو۔ اسی دوران میرے آقا، توجہ، میرے آقا ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران جب میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ نظر مصطفیٰ کے چہرے پر اتنے محب ہو گئے، حضور کی محبت اور حضور کے دیدار میں کوئی خبر نہ رہی، یہاں تک کہ جب حضور کے دیدار میں محب ہو گئے، اسی دوران ایک کالے رنگ کا سانپ، جسے کوئی کوبرا کہتا ہے، جسے کوئی شیشناک کہتا ہے، جسے کوئی جناب چھجلے والا سب اپنی اپنی زبان، خطرناک سانپ داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ سوراخ سے جب اس نے داخل ہونے کی کوشش کی، دیکھا ابو بکر نے ایڑی رکھی ہوئی ہے، اس نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ ابو بکر نے فرمایا نا نا، ابو بکر نہیں آنے دے گا۔ اس نے ڈسنا شروع کر دیا، ابو بکر کو ڈستا رہا۔ ابو بکر ڈستے ڈنگ برداشت کرتے جا رہے ہیں، مگر حضور کا چہرہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں۔ ادھر حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سات سانپ ڈس رہا ہے، سات سانپ ڈس مار رہا ہے، ڈنگ مار رہا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، ابو بکر کو اتنے ڈنگ مارے کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، آنسو نکلنے لگے۔ وہ آنسو مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتے ہیں۔ اب ابو بکر نے ایڑی نہیں ہٹائی، ابو بکر نے ایڑی نہیں ہٹائی۔ ڈسنے والا کون سی؟ کالے رنگ دا سپ۔ کیڑا رنگ سی بولو یار؟ کالے رنگ کا سانپ ڈس رہا ہے۔ ابو بکر کو پتا لگا کہ کالوں کا ڈسنا آج شروع نہیں ہوا، یہ 1400 سال پہلے بھی ڈس رہے تھے ابو بکر کو، آج بھی ڈسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر کو ان کے ڈسنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس وقت بھی ابو بکر ڈنگ کھاتے ہوئے نبی کے ساتھ غار میں تھا، آج بھی مزار میں ساتھ ہے۔